اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے تشخیص کے بعد اگر مریض اگر اتفاق نہ کرے، یعنی آپ نے ریئلائز کر لیا کہ اس کو بیماری یہ پیشن ہے، یعنی نفسیاتی ایک پیشن ہے یہ، تو آپ اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا پھر وہ علاج سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر اس کو پھر آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ ہاں، ہمارے پاس دو طرح کے مریض آتے ہیں نا، ایک وہ جن کو لایا جاتا ہے پکڑ کے، جو بالکل دیوانگی کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مار پیٹ رہے ہوتے ہیں، ان سے پھر قانونی طور پہ ہمیں کنسنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے اس سے ہم کنسنٹ لیتے ہیں کہ ہم اس کو یہ دوا دے رہے ہیں، اس کا اثر یہ. کنسنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں پورا بات بتاتے ہیں، یہ دوا کیا کرے گی، اس کا نقصان کیا ہے، ان کی باہمی رضامندی سے پھر وہ دوا اس کو دیتے ہیں. اچھا، اب وہ مریض آ گئے جو ہمارے کلینک پہ خود آ جاتے ہیں، جیسے خیالات کے تسلط والے. آپ لوگوں کے پاس بھی ایسے لوگ ہوتے ہوں گے یا آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے جو وضو کرنے گئے، 10 منٹ کا کام ہے وضو کرنا، وہ آدھے گھنٹے تک وضو ہی کر رہے ہیں. دو ہی رہے ہوتے ہیں. او سی ڈی، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر والے، یا لکھ لکھ کے بچے مٹا رہے ہیں بار بار، دانت چبا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہانے گئے تو 1 گھنٹہ نہا رہے ہیں جی، وہ تو ہفتے میں 1 ہی دفعہ نہاتے ہیں، 1 گھنٹے تک نہاتے رہتے ہیں. آپ تو 1 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں. میرے پاس ایک اس ٹائم بھائی آیا، انہوں نے کہا کہ امام صاحب میرا بیٹا تو جب نہاتا ہے تو آدھی ٹنکی جو ہے وہ خالی کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہے. یا کپڑوں کو بار بار صاف کر رہے ہیں، بھائی آپ چلیں گے تو کچھ نہ کچھ توڑ کے لگے گا بار بار. سلمان بھائی وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کا ایک تسلی ہوتی ہے کہ یار ایک آدھا بال رہ گئے واپس دو لیں، پھر دو رہ گئے تو واپس دو لیں، تسلی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح ہوتا ہے. تو اگر وہ ایگری نہیں کرتا دوا کے لیے تو ہم اسے زبردستی دوا نہیں دیتے، ٹھیک ہے. ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں. اس کو ہم مختلف ذہنی مشقیں بتاتے ہیں، جیسے گہرے سانس لینا، ربڑ بینڈ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، وہ ہاتھ پہ باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب زیادہ سوچ آنے لگے تو اس کو کھینچ کے 1 دفعہ چھوڑ دیں، اس سے ڈسٹریکٹ ہو جائے گا، وہ سوچ آنی بند ہو جائے گی. یا جو اس کے ساتھ لوگ آتے ہیں ان کو بتاتے ہیں اگر یہ ایسا کرے تو اس کو روک دینا، بھائی تم نے 2 دفعہ ہاتھ دھو لیے ہیں بس، ٹھیک ہے. یا صابن کو سرف سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، صابن تو ہوتا ہی صاف ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں رویے میں تبدیلی کی ان کو بتائی جاتی ہیں، ان کے گھر والوں کو، اگر وہ دوا لینا نہیں چاہتا تو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پرسپشن ہے نا سلمان بھائی کہ جیل میں اور نفسیاتی ہاسپٹل میں کہ یہ ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا جاتا. اچھا زبردست یہ ہے کہ اس میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے کھانا اپنے دال چاول دیا ہوا ہے. اچھا یہ کیا اس کا آپ کا کیا نظام ہے اور کیا اس میں ہونا چاہیے؟ اچھا نہیں، سوال آپ نے بہت اچھا کیا. بالکل ایسا ہی پرسپشن ہوگا باہر ہمارے لیے. ناشتے میں ہم پراٹھا اور اس کے ساتھ انڈا، ابلا ہوا انڈا، چائے، اس کے علاوہ دہی، یہ ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کو شوگر، ڈائبٹیز ہے، شوگر یا بلڈ پریشر کا کوئی ہے تو اس کے لیے پرہیزی ہے، پھر اس کے لیے بریڈ آتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح دوپہر کا کھانا اس میں مرغی ہے، مچھلی ہے، قورمہ ہے، بریانی ہے، وہ ڈفرینٹ ہے، پھر اس میں دہی بھی آتی ہے. اسی طرح رات کا کھانا ہے. اگر دوسرا یہ کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں، ہمارے پاس ایک مریض تھا، اس کو میں نے کہا بھائی اب آپ گھر والے آ گئے آپ کے جائیں، گھر والے اس کو لے جانا چاہتے تھے. کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا. میں کیوں جانا کیوں نہیں چاہتے؟ کہنے لگا ایسا کھانا ہمیں وہاں ملتا ہی نہیں ہے، آپ تو ایسا کھانا کھلاتے ہیں یہاں. تو ٹھیک، واقعی روز آپ مچھلی اور یہ بکرا کھائیں گے تو وہ کہاں ہو، اور ان کی ہیلتھ بھی ماشاء اللہ پھر اچھی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، بعض اوقات جیسے پرابلم ہے، بچے کو پرابلم ہے، تو لوگ یہ بھی سوچتے ہیں چلو یار اس کی شادی کر دیتے ہیں، اس کی بیوی آئے گی اور آ کے اس کو جو ہے وہ سنبھال لے گی، اور چلو کوئی دیکھنے والا ہوگا تو اس کو تھوڑا اس کی لک آفٹر جو ہے وہ کر لے گا. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ اچھا، اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ ایسے میں جس میں علامتیں موجود ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا، ایکیوٹ کرائسس میں، اس کی آپ شادی کرتے ہیں تو آپ 2 گھر تباہ کریں گے. ایک تو اس کا اپنا، اور ایک وہ دوسرے گھر میں جس میں ہو جائے گا. ایسے کیسز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر وہ ریکور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جاب پہ جانے لگتا ہے، ادویات کھانے لگتا ہے، اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میری بیماری دوا سے ٹھیک ہو جائے گی، اس کا علاج ممکن ہے اور میں دوا کھاؤں گا تو ٹھیک رہوں گا، اور یہ بات آپ لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو بتا دیتے ہیں پہلے سے، تو پھر تو آپ شادی کر سکتے ہیں. نہیں تو اب شادی نہ کرنا بھی ایک مسئلہ ہے. وہ کہیں گے جی کب تک لڑکی یا لڑکا بیٹھا رہے گا، ٹھیک ہے. دوسری بات علاج کروائیں، ریکور ہو جائے شادی کر دیں. دوسری بات یہ کہ جو ریسرچز اب تک ہوئی ہیں اس معاملے میں، ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اسپاؤس اچھے ہوتے ہیں، مطلب بچے، بیوی، گھر والے سپورٹیو ہوتے ہیں، ان کی بیماری جلدی ریکور ہو جاتی ہے. سپورٹیو کا کیا مراد ہے کہ اگر ایک آدمی ہے، وہ نفسیات کی دوا لے رہا ہے، وہ اکیلے بیٹھا ہے، چائے پی رہا ہے، آپ بار بار اس کو چھیڑ رہے ہیں، اب تم چائے پی رہے ہو، تم اکیلے بیٹھے کیا کر رہے ہو، تم واش روم کیوں چلے گئے تھے، ہر بات پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. کچھ تھوڑا ہر بات پہ تھوڑا تو اس کو ٹائم دینا، وہ ریکوری فیس میں ریکور ہو جائے گا دوا پہ، پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایک تو یہ کریں، زیادہ برڈن نہ ڈالیں ایک دم سے، ٹھیک ہے، ہلکے ہلکے وہ اپنے کام پہ واپس آ جائے گا. اسپاؤس کا ہونا، اچھے اسپاؤس سے ایک اور مراد ہے وہ یہ کہ وہ ٹائم پہ دوا کھلائیں گے، وہ اس کی دوا کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے، وہ اسے صاف ستھرے کپڑے دیں گے پہننے کے لیے، وہ ٹائم پہ کھانا دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ باہر نکل جاتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، کچھ کر دیا، ٹھیک ہے. ان علامات سے آپ بچ جائیں گے اگر اسپاؤس آپ کے ہوں گے. لیکن یہ ساری چیزیں جبھی ممکن ہے جب دونوں طرف آپ بتا دیں، ایسا نہ دھوکہ دیں
وہ ایسا ہو گیا کہ جی وہ دوا پہ بالکل ٹھیک تھے, شادی ہو گئی. اچھا شادی بھی ایک اسٹریس ہے, یہ کوئی ایسی, یہ جو خوشی ہے یہ بھی ایک قسم کی ہم اسے اسٹریس کے طور پہ لیتے ہیں. غم تو ہے ہی اسٹریس, ٹھیک ہے, ایک اسکیل ہے جس پہ ہم اسٹریس کے نمبر لیتے ہیں, تو اس کے 50% نمبر ہیں شادی کے. بچے کی پیدائش, ذمہ داری آ گئی نا. ہاں بہت ذمہ داری ہے بالکل. اب جیسے ہمارے پاس ایک کیس تھا, اس میں یہ ہوا کہ جی وہ شادی کر کے گئیں دوسرے گھر میں, وہاں جا کے انہوں نے جا کے دوا کھانا چھوڑ دی, وہاں لازم بات ہے انہیں دوسری ذمہ داریاں نبھانی پڑی. کچھ عرصے بعد وہ اتنی ذمہ داریاں بڑھ گئیں کہ انہیں واپس دوا پہ آنا پڑا. تو وہ کہنے لگے یہ تو ہمیں پہلے انہوں نے بتایا نہیں تھا, وہاں ایک الگ قسم کی جنگ شروع ہو گئی. تو یہ آپ دونوں طرف بتا دیں, اس سے آپ بھی کلیئر ہو جائیں گے اور معاملہ بھی آپ کا صحیح رہے گا. اور شادی پر فوکس کرنے کی بجائے میرا خیال ہے دوائی پر فوکس کریں. فوکس زیادہ. چیلنج یہ بھی ایک بات ہے, اور اللہ جو ہے وہ رحمت فرمائے اور آزمائش سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. اور جن کے ساتھ اس طرح کی آزمائش ہے تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے اقدامات کریں. اگر اس کے لیے کڑتے رہیں گے کہ یہ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یا نہیں, ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں, یہ ہے, اس طرح کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں او چھوڑیں جی کیا یہ کیا باتیں, او آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا جی, ٹھیک چلو پرا, او جی انجے ہی ہوتا ہے جی, اس طرح کر کے یہ ایک پبلک اس طرح کا طبقہ جی ایسے ہی ہوتا ہے, جی ٹھیک ہو جائے گا جی, اتنی کون سا وہ کیا ہو گیا. یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. یہ سستی اور غفلت کی ایک طبیعت ہے سلمان بھائی. یہ پھوڑے کا علاج نہیں کروائیں گے, انگلی کٹوا لیں گے جی. جب تک وہ ناسور نہیں بن جائے گا, جب تک اس کیفیت میں نہیں آ جائے گا نا کہ اب اس کو کاٹنے کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے, تب تک وہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. ایک پرابلم شروع ہو رہی ہے, اور انڈرسٹوڈ سی بڑی واضح سی بات ہے کہ جب جلدی علاج کروا لیا جائے جی تو تھوڑے میں اور جلدی علاج ہو جاتا ہے. درست. لیکن جب اس کو بہت دیر تک کسی بیماری کو بڑھنے دیں گے, وہ بالکل درخت کی مانند ایک مثال دی جاتی ہے کہ جتنا بڑا ہوگا اتنی جڑیں اس کی زیادہ زمین میں جائیں گی, پھر اس کو اکھاڑنا اتنا ہی مشکل ہوگا. تو اگر اکھاڑنا ہے تو جلدی سے بچپن میں ہی, چھوٹا ہے تبھی ختم کر دیں. اسی طرح جب کوئی بیماری ہے ابھی شروع ہوئی ہے, بالکل ابتدائی ادویات سے آرام کی طرف بندہ آ سکتا ہے. بعد میں ہائی ڈوز بھی ہوں گی اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس الگ ہوں گے, پرابلم پھر ظاہر ہے سنبھالنا وہ الگ بات. شورا کی ایک بات بڑی پیاری آپ کہتے ہیں کہ علاج جو ہے, پرہیز جو ہے, اس میں خرچ بھی نہیں ہے اور علاج بھی موجود ہے, جبکہ دوا جو ہے وہ مہنگی بھی ہے اور اس میں تکلیف بھی ہے. پھر تکلیف بھی ہے, ایسی بات. پرہیز میں راحت ہے اور علاج میں تکلیف ہے. ایسا پرہیز فری ہے اور علاج میں کیا ہے, خرچہ ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ رحمت کی نظر فرمایا. ابھی ہم آف ایئر جو بات کر رہے تھے اس میں وسیم بھائی نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے, مینٹل ہیلتھ پرابلم ہوتا ہے, لیکن ان کو جو ہے یا وہ پتہ نہیں ہوتا یا وہ پتہ کرنا چاہتے نہیں. یہ بھی قابل غور بات ہے. اسی سے ملتی جلتی ڈسکشن ہم نے یہاں سی جی انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری کے اندر جو حیدرآباد میں ہاسپٹل ہے, ہم لوگ گئے تھے وہاں ریکارڈنگ کے لیے. ہم نے ڈاکٹر صاحب سے اسی جو کیفیات پر جو ہے بات کی, بھی کیا ہوتی ہیں ایک دیوانگی کی جو کیفیات, جسے کہہ لیں جنون کی یا پاگل پن کی. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا, آئیے ذرا یہ بھی سنیے. جی 10 نمبر. یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو ہوتا ہے نارمل, ایک ہوتا ہے مائنر اور ایک ہوتا ہے میجر, اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے نا. تو آپ کے انداز کے حساب سے یہ کیا مطلب کس طرح کے, آپ کیسے اس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ نارمل ہے, یہ مائنر ہے, یہ میجر ہے. اچھا اس کی علامت بھی بتائیے گا, اس کی وجوہات بھی بتائیے گا اور اس کا علاج بھی بتائیے گا. اچھا دیکھیے, ایک تو ہوتا ہے مائنر, ماڈریٹ, سیویئر, مطلب کم, اس سے زیادہ, سب سے زیادہ. بالکل ایسا ہی. اچھا ان کی علامات پہ ہوتا ہے. جیسے فرض کیجئے, جیسے انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی, کوئی موبائل پھینک دیتا ہے. فرض کیجئے کسی کو جب ڈانٹ پڑتی ہے والدین سے یا کوئی ٹینشن آتی ہے تو وہ کوئی چیز توڑ دیتا ہے, لیکن یہ ہفتے میں ایک دفعہ, 15 دن میں ایک دفعہ ہوتا ہے, یہ مائنر کیٹیگری. یہ مائنر ہے. لیکن ایک آدمی روز ہی ایسا کر دیتا ہے تو یہ سیویئر کیٹیگری ہو گئی, اور اس کے درمیان میں جو رہے گا. اب مائنر کے لیے کوئی بھی دوا نہیں دیتا اور نہ دی جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. وہ بھی ہم ڈاکٹر صاحبان بھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ فوراً سے دوا پہ آ جائیں, دوا کھانا شروع کر دیں. نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے کی تشخیص ہو جائے, ہو کیوں رہا ہے, یہ اکسا کون رہا ہے آپ کو اس پہ. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب ڈیپ میں جاتے ہیں, اسیس کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے یہ تو کسی اور وجہ سے ہو رہا تھا معاملہ. اس معاملے کو ٹھیک کرتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سیویئر میں جہاں علامتیں روز آئیں, اس کو کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں, روز وہ رو رہا ہے, پریشان ہے,
کام نہیں ہو رہا, گھبراہٹ خوف کا شکار ہے. ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے, آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ بیچ کی صف میں نہیں کھڑے ہو پاتے, انہیں خوف محسوس ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم آخری صف میں کھڑے ہوں گے. بالکل ایسا ہوتا ہے, یہ گھبراہٹ کے مریض ہیں. کچھ ایسے مریض آپ نے دیکھے ہوں گے جو اونچائی پہ جاتے ہیں انہیں خوف محسوس ہوتا ہے. اب اس کے لیے تو دوا کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ تو مینیجبل ہے. آپ اونچائی پہ نہ جائیں, ان کو اونچائی پہ نہ لے کے جائیں. ویسے تو وہ صحیح کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رش میں خوف محسوس ہوتا ہے, آپ رش والی جگہوں پہ نہ لے کے جائیں, یا ہلکے ہلکے آپ انہیں رش والی جگہوں پہ لے جائیں. اس کو ہم کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن. ہلکے ہلکے ایکسپوجر کریں آپ اس کا, پہلے تصویر کی صورت میں اس کو دکھائیں کہ بھائی رش ایسا ہوتا ہے, پھر آپ لوگوں کا دور سے رش دکھا دیں ایسا ہوتا ہے, پھر آپ رش میں لے جائیں تو اس کو نہیں ہوگا. اس کو آپ ہلکے ہلکے اس طرف لائیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح یہ ساری چیزوں کے علاج ممکن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے, موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانے, مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانے, اور تنگ دستی سے پہلے مال کو غنیمت جانے, اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانے. اچھا, یہ اس میں یہ بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی پیشنٹ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی تکلیف میں ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے دکھ, درد, تکلیف, ملال, اذیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر دیا جاتا ہے. ایک کانٹے چبھنے کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اچھا, جو صحت مند ہے اس کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے. فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے تو آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں چھین لی جائیں تو آپ ناشکری کرنا شروع کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو صحت مند ہیں اس کو صحت مند رکھیں, جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, ایمان والی, صحت والی, نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکریہ. اگر آپ کوئی ہمارے مدنی چینل کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ پھر. ہاں بالکل, میرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح سے باقی امراض ہوتے ہیں دنیا میں, اسی طرح سے یہ دماغی امراض بھی ہوتے ہیں, یا جنہیں ہم نفسیاتی امراض کہتے ہیں, بلکہ یہ تو رویے میں تبدیلی ہوتی ہے, کوئی دیوانگی پاگل پن نہیں ہوتا. اس کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, مدد کریں. دیکھیں ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ باجماعت نماز پڑھیں. وہ سلسلہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہاں امیر غریب سب آئیں گے. جب سب ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کے مسائل کا پتہ چلے گا, اور ہو سکتا ہے وہاں اس کا کوئی نہ کوئی حل ہو جائے. تو آپ اس طرف جائیں نا کہ آپ کے رویے میں اس وجہ سے کوئی تبدیلی آئے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ ادویات شروع کرتے ہیں تو اسے پابندی سے لیں, اور ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر ادھر چلے جائیں ایسے لوگوں کے پاس جو آپ کے مسئلے کو اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں, اس میں جلا دیں آپ کو اور کچھ کر دیں. تو آپ قریبی جو آپ کے قریب تر ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس جائیں. وہ اگر ان سے اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا تو وہ آپ کو کسی دوسرے شہر کے کسی بڑے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھیج دیں گے, وہاں آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ ادویات میں اس کا حل نہیں ہے, ادویات میں بھی اس کا حل موجود ہے, اور رویے میں تبدیلی سے بھی اس کا حل موجود ہے. تو میرا آپ کو سب کو مشورہ یہی ہے آپ کے توسط سے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں, اس کا علاج کرائیں. اس کی ادویات سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو جمع کرا کے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں, آپ گھر پہ رکھ کے بھی انہیں ٹھیک کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہر کوئی کی ایک فیملی ممبر کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ عید والے دن میرا بیٹا ہے یا میرا شوہر ہے یا میرا بھائی ہے تو وہ میرے ساتھ عید گزارے. تو اس میں کیا اس میں اجازت ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو عید والے دن گھر پہ بھیجا جائے, یا آپ عید والے دن ایسا انوائرمنٹ بناتے ہیں کہ ان کو یہ فیل ہو کہ آج عید ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ ریکور ہو گئے انہیں واپس پہنچا دیں. اب اگر اس میں ہمیں کسی وجہ سے ناکامی ہوتی ہے, گھر والے نہیں رکھنا چاہتے یا اور کوئی, تو ہم یہاں انتظام کرتے ہیں. بالکل عید کی نماز کے بعد مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں, ان کو نئے کپڑے دیتے ہیں پہننے کے. عید والے دن ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. اسی طرح ہم اسپورٹس ویک بھی مناتے ہیں عید کے علاوہ. ویسے ہر 2-3 مہینے بعد کوئی اسپورٹس کا ہم پروگرام رکھتے ہیں, اس میں انہیں انعامات دیتے ہیں, جو پہلے نمبر پہ آتا ہے, دوسرے نمبر پہ آتا ہے. اس طرح سے ہم ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے گاؤں سے یہاں آ جاتے ہیں عید کے دن اپنے پیاروں کے پاس جن کے داخل ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان سے مل لیتے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. یہ اس طرح کا انوائرمنٹ. آپ دیکھیے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو طریقے کے مطابق کرنا چاہیے, اور جس طرح دوائی ہے, علاج ہے, اور جو اس کی انسٹرکشنز ہیں, جو سیفٹی پریکاشنز ہیں, اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ جس طرح ڈاکٹر صاحبان بتا رہے ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے. ابھی کیا ہوا, جیسے یہ ہماری لائٹ جو ہے نا یہ بند ہوئی ہے. لائٹ بند ہوئی تو ہم نے کیا کر دیا, ریکارڈنگ جو ہے وہ روک دی. کیوں روک دی؟ اس لیے کہ لائٹ کیا ہے, ریکوائر ہے. ریکارڈنگ کرنی ہے, پروگرام آپ کو آنر کرنا ہے, تو اس کے لیے پورا جسے بولیں کہ اس کی بھی ایس او پی ہیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے, کیا کیا نہیں ہونا چاہیے. تو جس طرح یہ ریکارڈنگ کے لیے چیزیں ریکوائر ہیں, کھانا پکانے کے لیے چیزیں ریکوائر ہیں, اس کے ایس او پیز ہیں, ویسے ہی بیماریوں کے لیے بھی جو ہے وہ علاج بھی ہیں, ان کے طریقہ کار بھی ہیں, لہذا ان کو فالو کیا جائے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد.